بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد آصف یوسف حاضر ایپیسوڈ 43 سیزن 3 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں قاضی لشکاری سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں ہیلنا سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے گورنر کو مارا. ہیلنا کہتی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس کا سر قلم کر دیں. اس کے بعد چولپن سے پوچھتی ہیں تو چولپن کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کی طرح بالکل بے گناہ ہوں. اس کے بعد اورال کی باری آتی ہے تو اورال کہتے ہیں کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے ارطغرل کی قالینی جلائی تھی، لیکن میں نے باتوحان کو اس کے سپاہی مارنے کو نہیں کہا. وہ سپاہی اس نے مارے تھے، لیکن پھر بھی میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں. ارطغرل کہتے ہیں کہ میں قصاص نہیں لوں گا، بلکہ میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا. قاضی کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. چونکہ لشکارش اپنا جرم مان چکے ہیں تو لشکارش کا سر قلم کر دیا جائے گا. وسولیس کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے گورنر کو مارا تھا تو یہ ہمیں دے دیا جائے، ہم اس کو اپنی عدالت میں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. قاضی کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ امیر سعادت کریں گے. امیر سعادت کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے لوگ بھی کافی غصے میں ہیں تو لہٰذا ان کو دے دیا جائے تاکہ اپنی عدالت میں بھی فیصلہ کر لیں. خیر، قاضی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لشکارش ان کے حوالے کر دیں. لشکارش ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد چوپن کا فیصلہ آتا ہے. چوپن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل بے گناہ ہے، اس کے جرم ثابت نہیں ہو چکے. اس کے بعد اورال کا فیصلہ سنانے سے پہلے قاضی پھر پوچھتے ہیں ارطغرل سے کہ کیا آپ قصاص لیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں قصاص نہیں لوں گا، میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا. قاضی کہتے ہیں کہ چونکہ اورال کے دو جرم ہیں، ایک ارطغرل کے سپاہیوں کو مارنا اور ایک گورنر کو مارنا، تو اس لیے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور آج ہی بازار میں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. یہ سن کر جاندار رونے لگتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. سپاہی اس کو اٹھا کے ایک کمرے میں لے جاتے ہیں. سب لوگ اس کے کمرے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. ارطغرل اندر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. سپاہی اورال بھی اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیوان اس کو روک لیتے ہیں، لیکن ارطغرل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جانے دو. وہ اندر جاتے ہیں تو زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ارطغرل، تم نے میرے پاپا کو مارا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ارطغرل اسے کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کے آدمی ہو، آپ کے بابا کی کیا کنڈیشن ہے، اس کو سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے اور آپ ابھی تک مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. خیر، ارطغرل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو اور چوپن کو ایک کمرے میں بند کر دو. دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ چوپن اسے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایسے پروان چڑھاؤں گی کہ وہ آپ کا بدلہ لے گا. ادھر جاندار کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل جاتی ہے. وہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے بچے کے پاس ہونا چاہیے، میں نے اس کو بچانا. آپ تو اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. جیسے ہی دروازے پر آتے ہیں وہاں پہ حائمہ اور حلیمہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. حائمہ اس کی عیادت کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاندار یہاں پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے یہاں پہ آنے کی، میں تمہیں اور ارطغرل سب کو ختم کر دوں گا. حائمہ کو غصہ آ جاتا ہے. حائمہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اپنی بچی کی تربیت اچھی طریقے سے کرتے اور اس کو منع کرتے اس کی غلط حرکتوں پر تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. خیر، وہ وہاں سے غصے میں اس کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ چولپن اور اورال ہوتے ہیں. ان سے ملتے ہیں. بڑا ہی جذباتی سین ہوتا ہے. جاندار اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اب بالکل بھی فکر نہ کرو، میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں سب کو مار کی دم لوں گا. ادھر قاضی کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے، آج اس کو سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ سلطان کا حکم ہے. امیر سعادت کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی باپ کی طبیعت خراب ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، لیکن قاضی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سلطان کا حکم ہے، آج ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. ارطغرل کو حکم دیا جاتا ہے کہ فوراً اس کو باہر لے. ارطغرل تربت کو کہتے ہیں، تربت جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. جاندار اور چوپن وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں. اسلحان بھی ان کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے. جب وہ باہر لے آتے ہیں تو قاضی ارطغرل کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کا سر قلم کرو گے. اس سے پہلے اورال سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ آخری دفعہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی ارطغرل اور عیار چین سے نہیں رہیں گے، میں ان کا بدلہ لے کے رہوں گا. قاضی حکم دیتے ہیں کہ اس کا سر وہاں پہ لکڑی پہ رکھ دیا جائے. وہ اپنا سر لکڑی پہ رکھتے ہیں. ارطغرل تلوار اٹھاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. ادھر جاندار اندر کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو مرنے نہیں دوں گا. چولپن اور اسلحان اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ آتے ہیں. راستے میں عیار سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. عیار ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ وہ منظر دیکھ نہیں سکیں گے. وہ اس کو منہ پہ ایک تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غدار ہو، تمہارا اور ارطغرل کا میں حساب لوں گا، اور وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. ارطغرل اس کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ فوراً جاندار کی آواز آ جاتی ہے. جاندار کہتے ہیں رک جاؤ. ارطغرل رک جاتے ہیں. وہ بھاگ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی میرے بچے کو مار نہیں سکتا. اور ارطغرل، تم میرے بچے کو مارو گے؟ تمہیں تو میں ماروں گا. اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے بچے کو کسی نے مارا تو اس کے ذمہ دار ارطغرل، قاضی اور سلطان کو دینا ہوگا، اور میں خون بہا دوں گا ہر جگہ پر. وسولیس سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وسولیس امیر سعادت سے کہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ حکومت قائم کریں گے ان چرواہوں کے ساتھ. یہ سن کر امیر سعادت کو غصہ آ جاتا ہے. امیر سعادت فوراً
اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاندار کو پکڑ لیں. وہ جاندار کے ارد گرد تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جاندار سے امیر سعادت کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا آپ کا ڈرامہ, آپ ریاست کے کاموں کے درمیان نہیں آ سکتے. اسی پر قصے کا اختتام ہو جاتا ہے. والسلام.